اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، رحج الوقت شمسی سال کے 365 دن ہوتے ہیں، جبکہ سال کے ہر دن کی اپنی انفرادیت، خصوصیت اور اہمیت ہوتی ہے. یہ ایام کسی خاص مقصد، کام اور شخصیت کے حوالے سے عالمی دن کے طور پر منائے جاتے ہیں. انہی ایام میں ایک 21 جون کا دن بھی ہے. 21 جون سال کا سب سے بڑا دن ہے. 22 جون سے دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 21 جون یوگا کا عالمی دن ہے. 5000 سالہ قدیم انڈین فلسفی میں جسم اور روح کی یونٹی کے ذریعے انسانی ذہنی و جسمانی صحت کی ترقی کے لیے مختلف ورزشوں سے کام لیا جاتا ہے. 21 جون انٹرنیشنل ڈے آف دی سولسٹائس ہے، یعنی وہ زمانہ جب سورج خط استوا سے زیادہ دور ہوتا ہے. مختلف تہذیبوں میں اس حوالے سے خصوصی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. 21 جون کو ہائیڈروگرافی کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے. یہ دن دنیا کے کھلے سمندروں اور بندرگاہوں میں محفوظ نیویگیشن کے لیے اس شعبہ میں کیے گئے کام کو سراہنے کے لیے منایا جاتا ہے. پاک بحریہ ہائیڈروگرافی کی اہمیت بلو اکانومی کی افادیت کو اجاگر کرنے اور قومی استعداد کار کو بڑھانے کی ضرورت پر آگاہی فراہم کرنے کے لیے یہ دن جوش و خروش سے مناتی ہے. 21 جون 2020 کو فادرز ڈے بھی منایا گیا ہے. یہ دن ہر سال ماہ جون کے تیسرے اتوار کو منایا جاتا ہے. اس سال 2020 میں یہ دن 21 جون کو منایا گیا ہے. ناظرین، 21 جون 1953 کو بے نظیر والد ذوالفقار علی بھٹو کے ہاں ایک بے نظیر بچی پیدا ہوئی جس کا نام بے نظیر بھٹو رکھا گیا. چنانچہ 1953 سے 21 جون بے نظیر دن بھی ہو گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی 8 ستمبر 1951 کو بیگم نصرت بھٹو سے کراچی میں شادی طے پائی. بے نظیر بھٹو کی 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدائش ہوئی. اس طرح 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سمیت ذوالفقار علی بھٹو فیملی کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے. بے نظیر نام کا پس منظر. بھٹو صاحب کی ایک بہن یعنی بے نظیر بھٹو کی ایک پھپھو کا نام بے نظیر تھا، لیکن وہ بچپن میں وفات پا گئی. چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاں پہلی بچی کی پیدائش پر دادا سر شاہ نواز بھٹو نے اس بچی کا نام بے نظیر تجویز کیا. یہ بچی پاکستانی اور عالمی تاریخ میں واقعی بے نظیر ثابت ہوئی. 21 جون 2020 کو بے نظیر بھٹو کی 67ویں سالگرہ اور 68واں یوم ولادت منایا گیا ہے. پنکی سنہرے بالوں اور گلابی رنگت کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کو خاندان میں پنکی کے نام سے پکارا جانے لگا. ابتدائی زندگی اور تعلیم. بھٹو صاحب نے بیٹیوں کو بیٹوں میں مساوی اہمیت اور حقوق دیے تاکہ وہ خود اعتماد شخصیت کی مالک بن سکیں. ذوالفقار علی بھٹو سب سے زیادہ ترجیح تعلیم کو دیتے تھے. بے نظیر بھٹو کی ابتدائی زندگی والدین کے پیار اور ملک کی بہترین درسگاہوں کے ذریعے حاصل کردہ علم سے مزین ہے. بے نظیر بھٹو نے 4 سال کی عمر میں لیڈی جیننگز نرسری اسکول کراچی سے نرسری کا امتحان پاس کیا. پھر کراچی کے اعلیٰ ترین اسکول کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری میں داخل ہوئیں. 2 سال یہاں پڑھتی رہیں. دریں اثنا بھٹو صاحب کو بحیثیت وفاقی وزیر راولپنڈی منتقل ہونا پڑا تو بے نظیر بھٹو کو شہر کے بہترین تعلیمی ادارے پریزنٹیشن کانوینٹ گرلز ہائی اسکول پنڈی میں داخل کرا دیا گیا. چند سال بعد بے نظیر بھٹو کو کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری مری اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں پر بے نظیر بھٹو ہاسٹل میں قیام پذیر رہیں. 1965 کی پاک بھر جنگ کے دوران بے نظیر بھٹو کو دیگر طلباء کے ساتھ خندقوں میں بھی پناہ لینی پڑی. پھر بے نظیر بھٹو کو کراچی گرامر اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں سے بے نظیر بھٹو نے دسمبر 1968 میں صرف 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان امتیازی پوزیشن میں پاس کیا. بھٹو صاحب 13 نومبر 1968 سے 15 فروری 1969 تک 3 ماہ کے لیے ایوبی دور میں گرفتار رہے. اسیری کے دوران بھٹو صاحب نے 28 نومبر 1968 کو ساہیوال جیل سے بے نظیر بھٹو کے نام ایک خط تحریر کیا. بھٹو صاحب نے لکھا، مجھے حقیقتاً اپنی بیٹی پر فخر ہے جو اس قدر ذہین ہے کہ مجھ سے بھی 3 سال کم یعنی 15 سال کی عمر میں او لیول کر رہی ہے.
بینظیر بھٹو نے اے لیول کی تعلیم کراچی کے گرامر اسکول سے مکمل کی اور مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر امریکہ چلی گئیں۔ گھر پر ایک مذہبی عالم بینظیر بھٹو کو دین کی تعلیم دیتا۔ بیگم بھٹو نے اپنی بیٹی کو نماز پڑھنا سکھائی۔ صبح دونوں ماں بیٹی اکٹھی نماز پڑھتی۔ بھٹو صاحب کے پاس اعلیٰ معیاری، قیمتی و نایاب کتب کا ذخیرہ تھا۔ بھٹو صاحب کی لائبریری میں بہت کم لوگوں کو جانے کی اجازت تھی، ان میں بینظیر بھٹو بھی شامل تھی۔ بینظیر بھٹو نو عمری میں ہی سیاسی، ریاستی و عالمی امور سے آگاہی حاصل کرنے لگی تھی۔ بینظیر بھٹو کی پہلی لینگویج انگلش تھی۔ بچپن میں اردو کم روانی سے بول سکتی تھی، جبکہ سندھی زبان بہت کم بول اور سمجھ سکتی تھی۔ بینظیر بھٹو 5 سال کی تھی کہ ذوالفقار بھٹو وفاقی وزیر توانائی منتخب ہو گئے۔ جب بینظیر بھٹو 9 سال کی ہوئی تو بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ بن گئے۔ بھٹو صاحب اہم مواقع و اہم غیر ملکی دوروں پر بینظیر بھٹو کو بچپن سے ہی اپنے ہمراہ لے جاتے۔ غیر ملکی شخصیات کی آمد پر استقبالیہ تقریبات میں بھی بینظیر بھٹو اپنے عظیم والد کے ہمراہ ہوتی۔ ناظرین، یہ ہے بینظیر زندگی کے حوالے سے انقلابی آواز کی پہلی قسط۔